السلام علیکم ناظرین، آج ہم قسط نمبر 15 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم تورات اور انجیل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوح انسان کی طرف آخری رسول بنا کر بھیجے گئے اور آپ نے اپنی شریعت سے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ فرما دیا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: ہم نے آپ کو تمام بنی نوح انسان کی طرف خوشخبری سنانے اور عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لیکن اکثر انسان اس سے ناواقف ہیں۔ نیز ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے پر قرآن کریم نازل فرمایا تاکہ وہ اہل جہاں کو عذاب خداوندی سے ڈرائے۔ تورات، انجیل اور زبور میں بھی آپ کی رسالت کی بشارت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے یونا کا درج ذیل قول سوال 14:15 میں مذکور ہے: اگر تم لوگ مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میری وصیتوں کو یاد رکھو۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں دوسرا فارکلیت عطا فرمائے جو ابد تک تمہارا ساتھی رہے۔ وہ حق و صداقت کی روح ہوگا جسے پورا عالم تسلیم نہ کرے گا، کیونکہ وہ نہ اسے دیکھے گا نہ پہچانے گا، لیکن تم اسے اچھی طرح پہچان لو گے، کیونکہ وہ تم میں سے ہوگا اور تمہارے ساتھ گھل مل کر رہے گا۔ دوسری جگہ سواد 16:15 میں مذکور ہے: بہرحال میں تو اب اسی ہستی کی طرف واپس جا رہا ہوں جس نے مجھے بھیجا تھا۔ تم میں سے کسی کو بھی مجھ سے یہ دریافت کرنے کا حق نہیں ہے کہ آپ کہاں اپنی عمر گزاریں گے، کیونکہ اگر میں نے تمہیں یہ بات بتا دی تو تمہارے دل رنج و الم سے معمور ہو جائیں گے۔ تاہم میں تم لوگوں سے ایک حق بات کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرا چلا جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو میرے جانے تک فارکلیت تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن میں چلا گیا تو جا کر اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ جب وہ آئے گا تو تمام عالم کو ان کے گناہوں پر سرزش کرے گا اور انہیں بھلائی اور دیانتداری کی ترغیب دے گا۔ گناہوں پر سرزش اس لیے کہ وہ لوگ مجھ پر ایمان نہ لائے تھے، بھلائی کی ترغیب اس لیے کہ میں عنقریب خدا کے پاس جانے والا ہوں، اب تم مجھے دنیا میں نہ دیکھ سکو گے۔ دینداری پر اس لیے کہ اب اس دنیا کا دینی سردار دوسرا مقرر ہو چکا ہے، وہی تمہیں اب دینی تعلیم دے گا۔ میری اور بہت سی باتیں جو تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم لوگ اس کے متحمل نہیں ہو سکو گے، مگر جب حقانیت کی روح کا تم پر ظہور ہو جائے گا تو وہ تمہیں حق و صداقت کی تمام باتیں بتا دے گا، کیونکہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا بلکہ وہ کچھ اپنے خدا سے سنے گا وہی بیان کرے گا، اور تمہیں آئندہ ہونے والی باتوں کی پیشگی کر دیا کرے گا۔ وہ میری عظمت بیان کیا کرے گا اور میری شریعت سے کچھ اخذ کیے بغیر اپنی طرف سے تمہیں دینی ہدایت دیا کرے گا۔ دراصل یہ ترجمہ ناقص ہے، اس کا طرز بیان کمزور ہے، اس میں الفاظ کے بے معنی تکرار ہے، جملے بے جوڑ اور روح معنی سے خالی ہیں، اسی لیے ان کا پڑھنے والا ان سے متاثر نہیں ہوتا۔ لفظ فارکلیت یا بارکلیت کا ترجمہ عربی زبان میں احمد ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: میں اپنے بعد آنے والے ایک اور رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جس کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ بس کبھی تو وہ اس کے معنی و مفہوم اس کے 3 اصلی لغات عبرانی، کلدانی اور یونانی کی نقل کرتے ہیں، کبھی اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور کبھی اصلی کلمہ بارکلیت ہی لکھتے ہیں۔ بس جو کوئی ان تصریحات کو پڑھے گا اور ان کے معنی و مقاصد پر اچھی طرح غور کرے گا، اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مسردہ سنایا ہے، بس انہوں نے آپ کو دوسرے فارکلیت کے نام سے موسوم کیا ہے، یعنی وہ رسول جو ان کے سوا ہوگا اور اس کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی، اس کے بعد پھر کوئی دوسرا نبی اور رسول نہ آئے گا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ اس جہاں سے تشریف نہ لے جائیں گے تو یہ فارکلیت نہ آئے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نصاری و یہود کو سرزش کی جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا تھا اور ان سے بدسلوکی کی تھی اور ان کے دین میں تحریف کر دی تھی، اور آپ نے تمام انسانوں کو حق کی راہ دکھائی۔ نیز آپ از خود کچھ نہ فرماتے تھے بلکہ جو کچھ وحی کے ذریعے سنتے تھے وہی بیان فرماتے تھے، یعنی آپ اپنے دل سے کچھ نہ کہتے تھے بلکہ آپ کا کلام وہ وحی ہوتی تھی جو خدا کی طرف سے آپ کی طرف بھیجی جاتی تھی۔ یہ بات بھی پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ آپ نے بہت سے آئندہ پیش آنے والے واقعات کی پیش گوئی فرما دی تھی، اور جیسی آپ نے اطلاع دی تھی بعد میں ویسا ہی ہو کر رہا۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی بھی بیان فرمائی۔ قرآن کریم کی آیات ان باتوں پر روشنی ڈالتی ہیں جو انجیل میں وارد ہو چکی ہیں۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ فارکلیت ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول بن کر مبعوث ہوئے۔ آپ اپنی طرف سے کچھ نہ فرماتے تھے بلکہ جو کچھ بذریعہ وحی خدا کی طرف سے سنتے وہی بیان فرماتے تھے، نیز آپ راہ حق کی رہنمائی فرماتے تھے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھے خود علم نہیں کہ کل کو مجھ سے اور تم سے کیا معاملہ کیا جائے گا، میں تمہیں اس وحی ربانی کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، میں صرف لوگوں کو اعلانیہ عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ لہٰذا ہم نے آپ پر اپنے امور کی روح و حقیقت کا القاء کیا، اس سے قبل آپ کچھ بھی نہ جانتے تھے کہ کتاب اللہ کیا ہے، ایمان کیا شے ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کو ایک نور بنا کر نازل کیا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں، بلا شبہ آپ بھی لوگوں کو راہ مستقیم دکھاتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور حضرت
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان لے آئے اور اس کے خدا کی طرف سے حق و صحیح ہونے کو بھی مان لیا تو حق تعالیٰ ان کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ان کے حالات کی اصلاح فرما دیں گے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یہی وہ آیات حق ہیں جنہیں ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، پھر یہ لوگ اللہ کے کلام اور اس کے واضح آیات کے بعد اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اگر فارکلیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ نہیں ہے تو اور کس کی طرف ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ موعودہ فارکلیت کہاں ظاہر ہوا اور کون سی ہستی ہے جس نے عالم کو اس کی غلطیوں پر سرزش کر کے حجت قائم کر دی؟ اور وہ روح حق و صداقت کون سی ہے جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتی؟ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی وہ ذات گرامی نہیں ہے؟ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وصیت میں بھی جو سواد 23 فات 6 میں مذکور ہے 2 کا حرف استعمال ہوا ہے جس کی عبارت درجہ ذیل ہے۔ آپ نے فرمایا وہ رب کوہ سینا سے آیا، پھر سائر پر چمکا، پھر وہی فاران کی چوٹی سے نمودار ہوگا، اس کے ساتھ ہزاروں پاکیزہ ہستیاں ہوں گی، اس کے دائیں ہاتھ میں آگ کا شعلہ ہوگا، وہ مخلوق کی محبوب ترین ہستی ہوگی، تمام پاک باز و پارسا اس کے قبضے میں ہوں گے، جو اس کے پیروں کے قریب ہوں گے وہ اس کی تعلیمات کو قبول کر لیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخری وصیت تھی۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد کے رسالت کی خبر دی اور اس کی وضاحت کی کہ یہ حق تعالیٰ کوہ سینا سے آیا اور اس نے تمہیں میرے ذریعے تورات کی پیروی کی ہدایت فرمائی۔ پھر وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سائر ہے جو فلسطین کا ایک پہاڑ ہے، روشن ہوگا، اب اس کا صرف کوہ فاران سے ظہور باقی ہے، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ یہی وہ مقدس شہر ہے جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سکونیت اختیار فرما لی تھی۔ ہزاروں پاک باز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں۔ اس کے ہاتھ میں آگ کے شعلے سے اسلامی شریعت مراد ہے کیونکہ اس نے مشرکوں کو جلا ڈالا۔ چونکہ یہ امر اہم تھا کہ ہم فاران کا محل وقوع معلوم کریں جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وصیت میں ذکر ہے، اس لیے میں نے سب سے زیادہ مشہور اور قابل اعتماد تاریخی مواخذوں میں سے اس کی جستجو کی تو دیکھا کہ معجم یاقوت کے جزو 6 صفحہ 323 مطبوعہ مکتبہ 1324 میں مذکور ہے کہ فاران مکہ ہی کا ایک نام ہے جس کا تورات میں ذکر بھی آیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مکہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے اور کتاب صفحہ جزیرۃ العرب مؤلف ہمدانی مطبوعہ لندن 1883 صفحہ 170 پر درج ہے کہ مادن فراں بن بلی بن امرو کی طرف منسوب ہے، جیسا کہ حرم کے پہاڑوں کی نسبت کہا گیا ہے کہ وہ فاران کے پہاڑ ہیں اور تورات میں بھی انہی کا ذکر ہوا ہے اور وہ پہاڑ فاران بن املیک کی طرف منسوب ہیں۔ اور کتاب آل علام بالعلام بیت اللہ الحرام مؤلف قطب الدین نہروانی 1857 صفحہ 18 میں مکہ کے ناموں کے بیان میں درجہ ذیل تحریر مذکور ہے۔ مکہ کے ناموں میں ایک نام کوسی ہے جو قبیلہ کہکان کی ایک جگہ کا نام ہے، دوسرا نام فاران مقدسہ کیریا نمل چونٹیوں کی کثرت کی وجہ سے، خاتمہ کیونکہ وہاں بڑے بڑے باجبروت لوگوں کی عظمت پارا پارا ہو گئی، اور وادی اور حرم وغیرہ بھی اس کے اسما ہیں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ کاران مکہ معظمہ ہی کے ایک پہاڑ کا نام ہے یا وہ خود مکہ ہی کا نام ہے جو اس پہاڑ کے نام پر رکھ دیا گیا تھا، اور ایشیا کے صحیح تورات کے 41ویں باب میں مذکور ہے، اے جزیرے والوں خاموش ہو جاؤ اور سب قبیلے اپنی اپنی قوت کے اثر نو تنظیم کر لیں اور باہم مل جائیں، پھر اس بارے میں مشورہ کریں کہ ہم سب مل کر فیصلے کے لیے اس ہستی کے سامنے پیش ہو جائیں جو مشرق سے نمودار ہوگی اور فتح و نصرت اس کے قدم چومے گی، اس کے سامنے دوسری قومیں بچ جائیں گی، دنیا کے بادشاہوں پر اس کا غلبہ ہو جائے گا، وہ انہیں اپنی تلوار سے کاٹ کر مٹی میں ملا دے گا اور اپنے تیر و کمان سے شکست دے کر خشک گھاس کی طرح کر دے گا، وہ انہیں اپنی راہ سے ہٹا دے گا اور خود اس راستے سے صحیح و سالم گزر جائے گا جس پر کوئی دوسرا نہ چلا ہوگا، وہ ابتدائی انسانی نسلوں کے سامنے اس کا مدعی ہوگا کہ میں ہی پہلا رب ہوں، اور بعد کو آنے والی نسلوں سے کہے گا کہ میں وہی پہلے آنے والا ہوں۔ اس میں قبائل سے مراد عرب کے قبائل ہیں اور تلوار و کمان والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کسی سے جنگ ہی نہیں کی۔ اور تورات تثنیہ کے 5ویں جزو فصل 18 میں مذکور ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ بنی اسرائیل سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی بھائیوں کی اولاد سے آخری زمانے میں آپ ہی کے جیسا ایک نبی مبعوث کروں گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی بھیجا جائے گا وہ بنی اسرائیل سے تھا جن میں کہ آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے ہیں، بس ان کے برادران کی اولاد سے آنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی دوسرا باقی نہیں رہا، کیونکہ آپ حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں اور حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کے بھائی تھے اور حضرت اسحاق بنی اسرائیل کے جدہ عیالت تھے، بس یہی وہ برادرانہ رشتہ ہے جس کا تورات میں ذکر آیا ہے، اور اگر یہ بشارت بنی اسرائیل ہی کے انبیاء میں سے کسی نبی کے متعلق ہوتی تو اس جگہ ان کے بھائیوں کے ذکر کے کوئی معنی نہیں بنتے۔ اور یونا انجیل کی کتاب الروح کے سواد 19 پاک 11 میں تحریر ہے کہ پھر میں نے آسمان کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا جس میں ایک سفید گھوڑا نظر پڑا کر اس پر ایک شخص سوار تھا جس کے متعلق وہاں کہا جا رہا تھا کہ وہ امین اور صدیق ہے، عدل و انصاف جاری کرے گا اور دشمنوں سے جنگ کرے گا، اس کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی طرح سرخ ہوں گی، اس کے سر پر بہت سے تاج
रखे हुए होंगे, उसका नाम लिखा हुआ होगा, उसे उसके सिवा कोई दूसरा ना जानेगा। इसमें कहा गया है कि वो जंग करेगा, इसलिए इसमें कोई शुबा नहीं कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ात ग्रामी है। और पैगम्बरी से पहले आपको अमीन और सद्दीक के लक़ब से पुकारा भी जाता था, जैसा कि हम पहले बयान कर रहे हैं। और यूना लाहौती की किताब रुइया में स्वाद 19-15 में मज़कूर है, और उसके मुंह से तेज कांटे वाली तलवार निकलेगी ताकि वो उससे दूसरी कौमों को तय कर सके। वो लोहे के डंडे से उन पर हुकूमत करेगा। वह निचोड़ी हुई शराब को, जो खुदाए कादिर के गजब नाराजी का बायस होगी, अपने पैरों तले रोन डालेगा। इस कौल से कि इसके मुंह से तलवार निकलेगी कुरान करीम मुराद है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निचोड़ी हुई शराब को पाँव तले रोंदने से ये मुराद है कि आपने इसे कतई हराम करार दे दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक ईसाई रिवायत करते हैं कि इन्होंने काना की शादी के मौके पर पानी को शराब से बदल दिया था। आपसे ये भी मनकूल है कि आपने शराब के मुतालिक फरमाया था कि शराब उनका खून है। अलहासिल तौरात और इंजील के बयान करदा तस्रीहात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को साबित करती हैं। यही वजह थी कि चूंकि बोहेरा पादरी उलूम ईसाइयत के मुतजर्रिम आलिम थे, उन्होंने देखते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया था और कुतुब मुक़द्दस की मालूमात की बना पर आपको आपके रसूल होने पर इतला दे दी थी, क्योंकि साबिक़ा कुतुब में आपके औसाफ और अलामात और आपके बाज़ रहसात और मुअज्जज़ात मज़कूर थे। इधर जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपको यहूदियों और काहिनों के पास ले जाती और उनसे आपके हालात बयान करती, तो वो आपके औसाफ और अहवाल से आपको पहचान जाते थे। नेज़ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफिल ने, जो एक मुअम्मिर ईसाई आलिम थे, उस वक्त आपकी रसालत की खबर दी थी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की कैफियत उनसे बयान की थी, जिसे सुनकर उन्होंने कहा था कि ये वही फरिश्ता है जो इनसे कबल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आ चुका है। उसके बाद इनका मुफस्सिल बयान है जिसका जिक्र उसके मौके पर किया जाएगा। उसके अलावा यहूदी लोगों को आपकी उम्मत की खबर से डराया करते थे। सीरत इब्ने हिशाम में इसकी तफसीर मज़कूर है, उसका मुताला कर लीजिएगा। आज के वीडियो का हम यहीं पर करते हैं। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।